ڈیئر نائنتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 4 سیرت طیبہ۔ آج کی کلاس میں جس ٹاپک پہ بات ہوگی وہ ہے دفاعی جنگیں۔ کل ہم نے اس کا ہاف پیرا پڑھا تھا، اب باقی جو بچ گیا اس کو آج ہم کور کریں گے، کیونکہ یہ پیراگراف یہ جو ٹاپک ہے یہ کافی لینتھی ہے، تو اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کور کریں گے تاکہ یہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ کل ہم لوگوں نے قبائل سے امن و اتحاد کے معاہدے تک پڑھا تھا، اب آگے ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ پیج نمبر 107۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن کا درس دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن دشمنان اسلام کا مطلب ہے وہ جو دشمن ہوں، اسلام کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اسلام کے دشمن لوگ، دشمنان اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا جینا دوبر کر دیا تھا۔ اب جینا دوبر کا مطلب ہوتا ہے جینا مشکل کر دینا۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی اجتماعی قوت میں اضافہ ہوا تو مشرکین مکہ کی آتش عداوت بھڑک اٹھی۔ آتش کہتے ہیں آگ کو، عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، یعنی جو اسلام بڑھتا گیا اور اسلام کے ماننے والوں میں اضافہ ہوتا گیا تو جو کافر تھے مکہ کے، جو مشرک لوگ تھے، ان کی دشمنی مزید بڑھ گئی۔ چنانچہ ابتدان کرز بن جابر فہری، ابتدان کا مطلب ہے شروع میں، کرز بن جابر فہری رئیس مکہ، یعنی کہ جو مکہ کا رئیس تھا، مکہ کا سردار تھا، مدینے کی چراگاہ پر حملہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے اور بچ کر نکل گیا۔ چند روز بعد عمرو بن الحضرمی مسلمانوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارا گیا۔ جھڑپ کہتے ہیں مختصر اور اچانک لڑائی میں، جس نے قریش کو مدینے پر فوری حملے کا موقع فراہم کر دیا۔ اب یہ جو عمرو تھا یہ بھی مشرکین مکہ تھا اور اسلام کا دشمن تھا، اور اس نے موقع دیکھ کے قریش کو فوراً حملے کے لیے جو ہے وہ الرٹ کیا، کہ یعنی یہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب موقع بنے اور یہ قریش کے لوگوں کو جو ہے اطلاع کر دے، تو اس نے قریش کے لوگوں کو فوری حملے کا موقع دیا۔ ایک طرف مخلص مسلمانوں کی مختصر جماعت، سامان جنگ کی کمی اور بے سر و سامانی، اور دوسری طرف قریش مکہ پورے ساز و سامان کے ساتھ مسلح کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کے لیے تیار ہونا، ہتھیاروں کے ساتھ، یعنی کہ ہتھیاروں کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جانا، یعنی ایک ایسا گروہ جو لڑائی کے لیے تیار ہے لیکن وہ اس لڑائی میں ہتھیار کا استعمال بھی کرے گا۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کی جماعت بھی مختصر تھی، ان کے پاس کوئی اتنے ہتھیار بھی نہیں تھے، سامان جنگ کی کمی تھی، اور دوسری طرف قریش جو کہ بہت طاقتور تھا اس کے پاس ہتھیار تھے اور وہ ہر طرح سے لڑائی کے لیے تیار تھا۔ بدر کے میدان میں، اب یہاں پہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے، معرکہ بدر یعنی جنگ بدر، غزوہ بدر، جو کہ 17 رمضان 2 ہجری کو ہوا تھا۔ بدر کے میدان میں دونوں جماعتوں نے ڈیرے ڈال دیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خشوع و خضوع کی حالت طاری تھی۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر بارگاہ الہی میں عرض کرتے، اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج پورا کر۔ محویت اور بے خودی کی حالت میں، محویت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں مکمل طور پر ڈوب جانا، کہ ارد گرد کی خبر نہ رہے، یعنی اس قدر وہ عبادت میں مشغول تھے کہ ان کو آس پاس کی کوئی خبر نہ تھی۔ اور گر گرانا، یعنی گڑ گڑانا کا مطلب ہوتا ہے کہ روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرنا، حتیٰ کہ لب مبارک فتح کی پیشین گوئی سے آشنا ہوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پریڈکشن دی، یہ اشارہ دیا کہ جیت آپ لوگوں کی ہے۔ اس کے بعد سورہ قمر کی ایک آیت میں فرمایا گیا، ان قریب وہ جماعت شکست کھائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اب یہاں پہ اتنے پیراگراف میں دراصل جب دیکھا گیا کہ اب جنگ کی تیاری شروع ہو گئی ہے، جنگ جو ہے وہ لگنے والی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ اس طرح کی کیفیت طاری تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے رو رو کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک اشارہ دیا کہ جیت آپ کی ہوگی اور دشمن کی ہار ہے۔ بدر کا معرکہ، یعنی کہ بدر کی جو جنگ تھی، اثار اور جان بازی کا معرکہ تھا۔ اب اثار کہتے ہیں قربانی کو، جان بازی یعنی ایسی لڑائی جس میں جان جانے کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے۔ فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو لوگوں نے دیکھا کہ خود ان کے جگر کے ٹکڑے تلوار کے سامنے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دین اسلام کی لگن ان سب پر بھاری تھی۔ حق غالب آیا، کفر کی کمر ٹوٹ گئی، یعنی کہ سچ جو ہے، یعنی اسلام جو ہے وہ جیت گیا اور کفر جو ہے وہ ہار گیا۔
قریش کے 70 معتبر اور معزز اشخاص قید ہوئے اور انہیں چھڑانے کے لیے قریش نے مدینے میں آمد و رفت شروع کی۔ آمد و رفت کا مطلب ہوتا ہے آنا جانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں سے ملنے جلنے کا اتفاق ہوا۔ قرآن مجید کی آواز کانوں میں پڑی اور پتھر دل موم ہو گئے۔ فتح بدر یعنی جنگ بدر کی جیت جو ہوئی مسلمانوں کی ترقی کا پہلا قدم تھا۔ قریش کے تمام مخالف اسلام سردار اس جنگ میں مارے گئے تھے، یعنی جب جنگ بدر ہوئی تو قریش کے وہ سردار جو کہ سخت دشمن تھے اسلام کے اور اس کے مخالف تھے، ان کو جو ہے وہ ہار ہوئی اور وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔ اس ٹاپک کا لاسٹ پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کرواؤں گی اور ہمارا دفاعی جنگیں کا جو ٹاپک ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔